قرآن پاک سورۃ فاتحہ، اس کی آج کے سبق میں ہم 3 آیتیں پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے ادھر آ جائیں جی، ہم نے لکھا ہوا ہے کلمہ۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا۔ کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے 3 آیتوں میں، اسم ہے، حرف ہے، فعل نہیں ہے۔ یہ پوری 3 آیتوں کے اندر آپ کو اسم نظر آئیں گے، حرف نظر آئے گا، فعل نظر ہے جی۔ یہ لفظ الحمد اسم ہے، اسم جلالہ شریف اسم ہے، لفظ رب اسم ہے، العالمین اسم ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم یہ سارے اسماء ہیں۔ ہاں، یہ لفظ اسم جلالہ شریف کے شروع میں لام آیا، یہ حرف ہے۔ فعل اس میں جی یاد ہو گیا ہے، اسم حرف ہے، فعل نہیں ہے۔ یہ سارے اسماء ہیں۔ تو اس کے اندر ایک لفظ ہے العالمین، اس کے اوپر میں وہ اجرا کروانے لگا ہوں جو پچھلے سبق میں نے کروایا تھا۔ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اندر اسم کی 3 نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، دوسرا یہ جمع ہے، تیسرا یہ مضاف الیہ ہے۔ اسم کی پہلی تقسیم ہے اعراب و بنا کے لحاظ سے۔ اسم کی 2 قسمیں، معرب، مبنی۔ یہ لفظ العالمین معرب ہے۔ معرب کی جو اسم معرب ہے اس کا دوسرا نام اسم متمکن ہے۔ اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ العالمین 10ویں قسم ہے جس کا نام ہے جمع مذکر سالم۔ یہ اس کا نام ہے جمع مذکر سالم۔ اس کی پہچان ہے کہ اس کے آخر میں واو ما قبل ضمہ اور نون مفتوحہ، یا ما قبل کسرہ اور نون مفتوحہ آتا ہے۔ یہ جمع مذکر سالم کی پہچان ہے۔ اس کا جو اعراب ہے جمع مذکر سالم کا، حالت رفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل کسرہ کے ساتھ۔ اگر آخر میں واو ما قبل ضمہ ہو تو حالت رفع ہے، اگر آخر میں یا ما قبل کسرہ ہو، یا وہ نصبی ہوگی یا وہ جری ہوگی۔ تو یہاں ہم بتائیں گے جری حالت ہے کیونکہ اس نے مضاف الیہ بننا ہے جی۔ اسم ہے العالمین، اسم کی پہلی تقسیم اعراب و بنا کے لحاظ سے، اس کی 2 قسمیں معرب اور مبنی اسم کی۔ تو یہ ثابت ہوا معرب ہے۔ اسم معرب کا دوسرا نام اسم متمکن ہے۔ اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ ہے 10ویں قسم جس کا نام جمع مذکر سالم، اور ہم نے اس کی تعریف پہچان پڑھ لی، اس کا اعراب پڑھ لیا، یہاں کون سی حالت ہے یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اسم کی دوسری تقسیم ہے معرفہ نکرہ، یعنی تعریف و تنکیر کے لحاظ سے 2 قسمیں، معرفہ العالمین معرفہ ہے جس کے شروع میں الف لام آ گیا، وہ معرفہ ہے۔ اسم کی تیسری تقسیم ہے وہ تذکیر و تنیث کے لحاظ سے 2 قسمیں، مذکر مؤنث۔ یہ لفظ العالمین مذکر ہے کیونکہ اس میں تنیث کی کوئی علامت نہیں۔ اسم کی چوتھی تقسیم ہے تعداد کے لحاظ سے 3 قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ العالمین ہم نے یہ کہہ دیا تھا یہ جمع مذکر سالم، پتہ چلا واحد نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ جمع کی 2 قسمیں ہیں، اس کو کہتے ہیں لفظ کے اعتبار سے تکسیر اور تصحیح۔ جمع تکسیر وہ ہوتی ہے جس میں اس کے واحد کی بنا سلامت نہ رہے، تصحیح کہتے ہیں جس میں اس کے واحد کی بنا سلامت رہے۔ یہ عالم کی جمع ہے، وہ پورا اسی طرح ہی ہے، صرف یا ما قبل کسرہ میم پہ آ گیا، وہ تو اس کا آخر اس نے بدلنا تھا۔ تو یہ جمع تصحیح ہے، العالمین، تکسیر نہیں تصحیح ہے۔
تصحیح کیا کہ دو قسمیں مذکر اور مؤنث، یعنی جس کو کہتے ہیں جمع مذکر، اچھا تصحیح کا دوسرا نام ہے سالم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، تو یہ ہم نے پہلے کہہ دیا جمع مذکر سالم، جس کی پہچان ہم نے کرا دی۔ جمع کی معنی کے لحاظ سے دو قسمیں، قلت اور کثرت۔ قلت کے اوزان، قلت کہتے ہیں جو 3 سے لے کر 10 تک بولی جائے، کثر کہتے ہیں جو 10 سے اوپر بولی جائے۔ قلت کے اوزان 6 ہیں، افعول 1، افعال، افعلۃ، فعلۃ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم جب الف لام کے بغیر۔ العالمین جمع مذکر سالم ہے، الف لام آ گیا، لہذا یہ جمع کثرت ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف العالمین کے بارے میں بتایا، بقایا آپ خود اجرا کر سکتے ہیں۔ الحمد کے اوپر یہ مورب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد آپ نے سنا نہیں۔ لفظ اسم جلالت مورب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ لفظ رب کیا کہا؟ چلیں یہ لفظ رب کی بات میں کہا، العالمین کے بارے میں بتا دیا۔ الرحمن مورب ہے، معرفہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ الرحیم اس میں مورب معرفہ مذکر واحد، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ الدین اس میں مورب معرفہ مذکر واحد، پیچھے رہ گیا مالک یوم اور لفظ رب، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو 3 لفظ ہیں، رب لفظ، مالک یوم، یہ معرفہ بھی ہیں نکرہ بھی ہیں، معرفہ بھی ہیں جی، یوم معرفہ بھی ہے نکرہ بھی۔ کیا مطلب؟ جب تک اضافت آپ نہیں کرتے، اضافت سے پہلے یہ نکرہ ہے، اضافت کے بعد معرفہ۔ لفظ مالک اضافت سے پہلے نکرہ ہے، اضافت کے بعد۔ لفظ رب اضافت سے پہلے نکرہ ہے، اضافت کے بعد معرفہ ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ آگے جا رہا ہوں۔ یہ میں نے لکھا ہے جی مجرورات 2 ہے، ایک وہ جس کے شروع میں حرف جار، ایک وہ جو مضاف الیہ۔ یہ آپ کو پہلے سے آتا ہے، سندھی بھائی کو نیند آ رہی ہے۔ مجرورات صرف کتنے ہیں؟ 2، ایک جس کے شروع میں حرف جار، ایک مضاف الیہ۔ سننا میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان کے اندر ایک لفظ کو چھوڑ کر بقائے سارے مجرور ہیں۔ اس میں جلال شریف مجرور، لفظ رب مجرور، العالمین مجرور، الرحمن مجرور، الرحیم مجرور، مالک مجرور، یوم مجرور، الدین مجرور۔ صرف الحمد مرفوع ہے، بقائے سارے مجرور ہیں۔ پھر سن لیں، مجرورات 2 ہیں، ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو، نمبر 2 مضاف الیہ۔ اگر ان کے علاوہ کوئی مجرور اسم ہوا تو وہ تابع ہوگا۔ جی مرفوعات 8 ہیں، ایک ہے مبتدا، ایک ہے خبر، ایک ہے فاعل، ایک ہے نائب، مشبہ بالفعل کی خبر، ما ولا کا اسم، لائے نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم۔ اس میں صرف ایک مرفوع لفظ ہے الحمد۔ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ 8 میں سے کون سا ہے۔ نہ اس سے پہلے افعال ناقصہ ہیں، لہذا ان کا اسم نہیں ہے۔ اس سے پہلے لائے نفی جنس نہیں، لہذا اس کی خبر نہیں۔ اس سے پہلے ماولا نہیں، لہذا ان کا اسم نہیں۔ اس سے پہلے مشبہ بالفعل حروف نہیں، لہذا ان کی خبر نہیں۔ اس سے پہلے فعل نہیں، لہذا نہ فاعل ہے نہ نائب فاعل ہے۔ پیچھے رہ گئے 2 مبتدا خبر، تو ہم اس کو بنائیں گے مبتدا۔ آپ نے سنا نہیں ہے۔ 8 مرفوعات ہیں، اگر 8 میں سے ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی تابع ہوگا۔ جی یاد ہوا ہے؟ عامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور جی عامل لفظی کیا کہا؟ اس آیت کریمہ میں موجود ہے، کوئی نہیں سنا؟ یہ جو لفظ لام حرف جار ہے، یہ عامل لفظی ہے۔ جی عامل لفظی کیا کہ 3 قسمیں، حرف، فعل، اسم۔ اس میں عامل لفظی حرف بھی ہے، اسم بھی ہے، لیکن عامل لفظی پوری آیت میں فعل نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا، ان 3 آیتوں میں فعل ہے، لہذا عامل لفظی ادھر حرف ہے، اسم ہے، حرف ایک ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ عامل لفظی اس میں ایک موجود ہے، کون سا؟ لام۔ عامل لفظی جو اسم ہے، اس کی 11 قسمیں نومیر میں، ان میں سے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو لفظ رب مضاف، کیونکہ اس میں مضاف عامل ہوتا ہے، مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں صفت مشبہ، صفت مشبہ، پھر یہ بھی اس میں فاعل عامل لفظی ہے، کیونکہ اس میں فاعل ہے۔ کوئی نہیں سنا؟ لیکن یاد رکھنا، اس میں فاعل کی جو شرطیں ہم نے نومیر میں پڑھی ہیں،
وہ شرطیں ہیں ما بعد اسم ظاہر میں عمل کرنے کی. ما بعد وہ شرطیں ہیں اگر اندر ضمیر پوشیدہ تو اس میں عمل کرنے کی وہ شرطیں نہیں ہیں جو ہم نے نحمیر میں پڑھی ہیں. جی کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ چلے اب ہم ترکیب کرتے ہیں. یہ میں نے سارا کچھ نہ کچھ اجرا کروایا ہے. اب ہم ترکیب کرتے ہیں. لفظ الحمد اس کے اوپر رفع ہے. یاد رکھیں جس کے اوپر زبر زیر پیش رفع نصب جر آیا اس کے اوپر رفع نصب جر خود نہیں آیا, کسی نے دیا ہے. آپ جس کے اوپر زبر زیر پیش رفع نصب جر پڑھیں گے آیا کوئی رفع نصب جر دینے والا ہوگا اور ضرور ہوگا. کیا پڑھا؟ الحمد. ہم نے تلاش کرنا ہے رفع کس نے دیا. جس نے دیا اسے عامل کہتے ہیں. عامل کے میں نے کہا تھا دو قسمیں ہیں, لفظی اور معنوی. یہاں ہمیں پیچھے نظر کوئی نہیں آ رہا, یہاں عامل معنوی ہے جس نے رفع دیا. عامل معنوی دو ہیں, ایک ہے ابتدا, ایک ہے فعل مضارع کا ناصب جازم سے جو ابتدا عامل ہے. اس کی تعریف ہے اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. یہ اسم ہے, اس کے شروع میں نہ حرف ہے, اس کے شروع میں نہ فعل ہے, اس کے شروع میں نہ اسم ہے, لہذا یہ اسم عوامل لفظیہ سے خالی. اور اس کو رفع کس نے دیا؟ ابتدا. اور ابتدا رفع مبتدا کو بھی دیتا ہے خبر کو بھی دیتا ہے. اس کو رفع کس نے دیا؟ اور ابتدا عامل معنوی ہے, لفظی نہیں ہے. جی یاد ہو گیا؟ جی اس کے اوپر رفع پڑا کیوں ہے؟ تو قاعدہ ہے کلام کے شروع میں معرفہ ہے. کلام کے شروع میں اس کے بعد جار مجرور آئے, جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو معرفہ کو ہم مبتدا بناتے ہیں, جار مجرور کو متعلق کر کے خبر بناتے ہیں. لہذا یہ مبتدا ہے. جی کیا ہے؟ قاعدہ میں نے پھر بتا دیتا ہوں. کلام کے شروع میں معرفہ, اس کے بعد جار مجرور, جار مجرور کا متعلق موجود نہ ہو, معرفہ مبتدا بنتا ہے, جار مجرور متعلق ہو کے کیا بنتا ہے؟ جی آگے سنیں. لفظ اللہ کے نیچے کسرہ لام نے دیا. کس نے دیا؟ لفظ رب کے نیچے کسرہ آیا, اس کو کسرہ دینے والا کوئی نہیں. اب جس پہ کسرہ پڑھیں گے کسرہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ وہاں مضاف ہوگا, ہاں آئے گا ایک دو. اس کو کسرہ دینے والا کوئی نہیں ہے, اس کو کسرہ دینے والا نہ اس سے پہلے حرف جار ہے نہ یہ مضاف الیہ ہے. تو بھی یہ کسرہ کیوں آیا؟ تابع. تابع کی کون سی قسم ہے؟ ہم نے بتایا دو معرفی اکٹھے آ جائیں اکثر طور پہ کیا بنتا ہے؟ موصوف. لفظ اللہ موصوف بنائیں گے, لفظ رب آگے ہوگا مضاف, العالمین مضاف الیہ. تو یہ جب لفظ رب کی آگے اضافت ہو گئی تو معرفہ بن گیا, لہذا مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ صفت. آپ نے سنا نہیں. اس کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ یہ تابع. عالمین اس کی حالت میں نے بتایا تھا کون سی؟ جری. اس کو جر کس نے دیا؟ تابع نہیں, لفظ رب نے, کیونکہ یہ مضاف ہے. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا؟ صفت اول. یہ کسرہ پھر آ گیا. کسرہ دینے والا یہاں کوئی نہیں, نہ اس سے پہلے حرف جار نہ اس سے پہلے مضاف. تو کسرہ کیوں آیا؟ تابع. ایک موصوف کی کئی صفتیں, ایک جملے میں کئی صفتیں آ سکتی ہیں. جی سمجھ آ گئی؟ رب العالمین صفت اول, الرحمن صفت ثانی. الرحیم کے نیچے کسرہ, کسرہ دینے والا کوئی نہیں, نہ اس سے پہلے حرف جار نہ یہ مضاف الیہ. تو لہذا یہ کسرہ کیوں آیا؟ تابع. یہ بھی صفت ہے اس میں جلال شریف کی. تیسری صفت مالک کی کسرہ آیا, کسرہ دینے والا کوئی نہیں, لہذا یہ کسرہ کیوں آیا؟ تابع. تابع کی پھر وہی قسم صفت, ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں. یہ بھی معرفہ میں نے بتایا تھا, آگے اضافت ہوئی تو معرفہ ہو گیا. الرحیم معرفہ, الرحمن معرفہ, لفظ رب اضافت کی وجہ سے کیا بن گیا؟ معرفہ. لہذا کسرہ کیوں آیا؟ تابع. ہاں یوم کے نیچے کسرہ مالک نے دیا کیونکہ یہ مضاف ہے. الدین کے نیچے کسرہ یوم نے دیا کیونکہ یوم آگے مضاف. قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ نکرہ معرفہ, آخر میں معرفہ آئے, اس سے پہلے جتنے نکرے آئیں مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ. جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب خالی ترکیب کریں گے. جی کیا کریں گے؟ الحمد مبتدا,
کہتا میں نے بتا دیا لفظ وہ جو کیا لام ہے، لام حرف جار، اس میں جلالت شریف موصوف آگے کے لیے کیا بنایا؟ موصوف۔ کیوں کہ معرف آگے دوسرا معرف آئے گا، موصوف ہو گیا۔ لفظ رب آگے کے لیے مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر صفت اول۔ الرحمن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثانی۔ الرحیم صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ثالث۔ لفظ مالک مضاف، کیا اس کو صیغہ صفت بھی کہہ سکتے ہیں، ہوا ضمیر اس کا فاعل لیکن آگے مضاف ہے۔ یوم مضاف الیہ مضاف، الدین یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مضاف الیہ مالک، مالک اپنے ہوا فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، اس میں جلالت شریف موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابتن کے۔ یہ اس لیے ہم نے مرفوع نکالا ثابتن کہ ہم نے خبر بنانی مبتدا کی، مبتدا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ پھر ہم نے ثابتن مذکر نکالا کیونکہ مبتدا مذکر ہے، مبتدا یہ مبتدا تھا، ثابتن کے اندر ہوا فاعل، صیغہ صرف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ لفظاً، جملہ اسمیہ انشائیہ معنی۔ جو کوئی سمجھ آئی ہے؟ اب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اب پہلے کہتے سنیں، ہم مبتدا خبر کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو درمیان میں یعنی آخر میں ہے کہتے ہیں۔ زید قائم کا ترجمہ زید کھڑا ہے، اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، سن رہے ہو؟ لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کئی ترجمے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہیں کہا ہے لیکن اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ہیں نہیں کہا۔ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے آپ، یہ جو جملہ ہوتا ہے نا الحمدللہ، کیا یہ کتابوں میں بڑی کتابوں میں لکھا ہے، خود متن میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل میں تھا جملہ فعلیہ۔ کیا تھا؟ جملہ فعلیہ تھا، حمید اللہ حمدن، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنایا اور مقصد ہے دوام، ہمیشگی والا معنی، اور ہمیشگی والا معنی تب ہوگا جب آپ ہیں نہیں کہیں گے۔ اگر ہیں کہیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آپ زمانہ حال میں کہہ رہے ہیں کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تمام، یہ تمام الف لام کا معنی ہے۔ تمام کس کا معنی ہے؟ یہ جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے، یہ بتائے گا جس پہ میں آیا ہوں اس سے مراد اس کے سارے افراد۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، میں نے کہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نام کی صفت آئے گی اس کے ترجمے میں ہم کریں گے جو، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا، اسے پہلے نکالیں گے اہل، تمام جہان والوں کا پالنے ہے نہیں کہنا کیونکہ یہ صفت ہے، صفت کے ترجمے میں ہے نہیں آتا۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے، جو بڑا مہربان رحمت والا، جو جزا کے دن کا مالک ہے نہیں کہنا کیونکہ یہ بھی صفت ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے وہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس کا سبق نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل پڑھ لیا جی۔